حدیث شریف میں ہے کہ مرغ کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ ایک جانور جس کے اندر ایک صفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالیاں دینے سے منع کیا، لیکن آج ہم گالیاں دیتے ہیں نبی کے وارثوں کو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، آج ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں کہ پیدائش سے لے کر قبر تک ہر موڑ پر ہمیں جن کی ضرورت ہے، جن کے بغیر ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ نہ ہم اپنی نماز درست کر سکتے ہیں، قرآن درست نہیں کر سکتے، کوئی بھی عمل صحیح نہیں کر سکتے ان علماء کے بغیر۔ اور اللہ پاک وہ عمل قبول کرتا ہے جو صحیح ادا ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم اپنا خسارہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم سیاسی عالم کو گالی دیتے ہیں، غیر سیاسی کو نہیں دیتے۔ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو گالی دینے سے منع کیا ہے، تم تو سیاسی اور غیر سیاسی کی بات کرتے ہیں۔ علماء تو دور کی بات، عام انسان کو بھی آپ گالی نہیں دے سکتے۔ آپ اگر اختلاف کی بات کرتے ہیں تو اختلاف پوری دنیا کے اندر مذہبوں میں کتنا اختلاف ہے، کتنے مذہب، مسلکوں میں کتنے اختلاف ہے، کتنے مسلک ہے، علم میں، مسائل میں کتنا اختلاف ہے۔ کیا وہ لوگ انسانیت کے مقام سے گر جاتے ہیں؟ نہیں گرتے، لیکن سیاست میں آ کر ہم اپنا ایمان خراب کر دیتے ہیں، ہم اپنی آخرت خراب کر دیتے ہیں، اپنا ہی خسارہ کر دیتے ہیں، اپنا نقصان کر دیتے ہیں، کیونکہ گالیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا۔ تو کسی انسان کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کبھی مت کرنا۔ اس نقصان سے آپ کو دنیا کا کوئی لیڈر، کوئی انسان نہیں بچا سکے۔ ان گالیوں سے جو آپ کو نقصان ملے گا، اس نقصان سے دنیا کا کوئی لیڈر آپ کو نہیں بچا پائے۔ لہذا انسان کی محبت میں دوسرے انسان کی توہین، تذلیل ہرگز نہ کریں۔ کیا آپ اللہ کے ہاں اپنا مرتبہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کے ہاں آپ کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے؟ تو آپ اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ اس وقت آپ کہاں کھڑے ہو، کن لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا ناچنے والوں کے پاس ہے؟ کیا آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیندار لوگوں کے پاس ہے؟ اگر اس نے آپ کو ذکر میں مشغول کر دیا ہے تو جان لو کہ وہ آپ کو یاد کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر اس نے آپ کو تلاوت قرآن میں مشغول کیا ہے تو جان لو کہ وہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو عبادت میں مشغول کر دیا ہے تو جان لو کہ اس نے آپ کو اپنے قریب کر دیا ہے۔ اگر اس نے آپ کو دعاؤں میں مشغول کر دیا ہے تو جان لو کہ وہ آپ کو کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس وقت آپ کن کاموں میں مشغول ہو؟ خود اپنا مرتبہ جان، کن لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ کیا آپ بے حیا لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ کیا ناچ گانوں والوں کے محفلوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ خود اپنا مرتبہ دیکھ لو۔ اگر آپ صرف دنیا کے پیچھے لگ گئے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اس نے آپ کو سب کچھ سے محروم کر دیا۔ تو اپنا مرتبہ خود دیکھ لو، اس وقت آپ کن کاموں میں مشغول ہو؟ ذکر میں مشغول ہو، عبادت میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو،
دعاؤں میں مشغول ہو یا ناچ گانے میں مشغول ہو، خود اندازہ لگاؤ کہ آپ کا مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے، یا آپ کن لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہو، دیندار لوگوں سے محبت کرتے ہو یا ناچنے گانے والوں سے محبت رکھتے ہو، تو وہیں آپ کا مرتبہ ہے، خود جان لو۔